جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور ہمارے ہاں عمومی طور پہ قرآن مجید پڑھنے کی تحریکیں بھی خاصی پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید، درس قرآن، قرآن مجید، درس قرآن، بیان قرآن، یہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے، جو کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی زبردست بات ہے، مگر قرآن کا ایک پیغام ہے، قرآن کا ایک بہت ہی بنیادی موضوع ہے جو کہ کوئی نبی اگر باقاعدہ کتاب لے کے آیا تب، اور اگر کوئی باقاعدہ کتاب لے کے نہیں آیا تب، اس کا ایک کیس ہے، اس کا ایک مقدمہ ہے۔ قرآن مجید کو دراصل اس مقدمے کو کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یکتائی، وہ واحد ہے، اور اس کو، اس کے نام کو، اور اس کی عبادت اور اس کی بندگی اور اس کی پرستش کو انسانی معاشروں کے اندر بنیادی اور مرکزی ترین محور بن کے رہنا ہے۔ یہ اس کو ماننا، یہ اس کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی زندگی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہی ہے مسلمان ہونا، یہی ہے مومن ہونا، اور یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونا۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا پھیلانا ایک بہت اچھا فینومینا ہے، بہت زبردست ہے۔ البتہ اس سے بھی جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے پہلے اس کا تعین کر دیا جائے، اس کا تعین کر دیا جائے، اور پھر قرآن سے اس کیس کو ثابت کیا جائے مسلسل، تاکہ یہاں پر وہ تبدیلی ہو، کم از کم اس کھڑے پانی کے اندر کوئی ارتعاش تو پیدا ہو جو یہاں پر ایک عجیب صورتحال کو بڑی دیر سے جنم دیے جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو اس کے انبیاء کا وہ جو مقدمہ ہے، انبیاء کا وہ جو کیس ہے، اور جو ہم نے آیات سنی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے بھیجا ہو اور اس کو یہ نہ کہا ہو بنیادی دعوت کے طور پہ، بنیادی دعوت کے طور پہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت، پرستش، اطاعت، بندگی، سلوٹ کے قابل زمین دھرتی پہ ہے نہیں ہے، سوائے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں پر بھی خدا وہ ہے، زمین پر کوئی اور نہ خدا نہیں بن سکتے ہیں، فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں پر خدائی اس کی ہے، اس تمہاری چھوٹی سی زمین پہ، اس تمہاری چھوٹی سی دنیا کے اندر بھی خدائی اسی کی ہوگی، اور اسی کی عبادت اور اسی کی پرستش اور اسی کی اطاعت ہوگی۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ قرآن مجید کا اور انبیاء کا جو ایک بنیادی مقدمہ ہے، جب تک ہم اس کو ازبر نہیں کرتے، جب تک ہم اس کو بنیاد نہیں بناتے، جب تک اس کو دعوت کا عنوان نہیں بناتے، اور جب تک ہم بار بار اس پہ چوٹ نہیں لگاتے کہ یہ ہے وہ اصل چیز جس کے لیے زمین آسمان بنے، جس کے لیے انبیاء کا تانتا بندھا، جس کے لیے کتابوں پر کتابیں آسمانوں سے نازل ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے امتیں یہاں پر سمیٹ دی گئیں، برباد کر دی گئیں، اٹھا دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے رہے اور کچھ لوگ بچ جاتے رہے، سب کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کی کہانی ہے، وہ توحید کی کہانی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو یکتا پوچھنے کی کہانی ہے۔ تو یہ جب تک یہ کیس انبیاء سے نہیں لیا جاتا، قرآن مجید کا پڑھنا اور پھیلانا، جبکہ اس کا کوئی رخ نہ ہو، اس کا ایک دھارا نہ ہو جو کہ وہ دے رہا ہو معاشرے کے اندر دعوت کو، تو بڑی حد تک بے سود۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ چند اور صحابیوں کی جو ہمیں روایات ملتی ہیں، وہ اسی معنی میں ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے اس کو کچھ اور معنی دے دیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سیکھتے، پہلے ہم آپ سے ایمان سیکھتے، اس روح کو، اس اسپرٹ کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لیتے کہ اصل چیز ہے کیا۔
یہ دنیا بنی کیوں, میں یہاں پہ ہوں کیوں, یہ نبی آیا کیوں, اس کو میں نے مانا کیوں, اور آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. تو یہ جو کیس ہوتا ہے انبیاء کا, وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ لیتے, براہ راست لیتے, پھر ہم قرآن پڑھتے, اور قرآن پھر کمال پیرایوں کے ساتھ اسی بات کو بتاتا ہے اور اسی بات کو سمجھاتا ہے اور قلب کے اندر جاگزی کرتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں فزدنا ایمان, پھر جب ہم قرآن پڑھتے تو پھر ہمارا ایمان بہت زیادہ بڑھتا, اس کا کوئی حد و حساب ہی نہ رہتا. تو یہ ہے وہ بنیاد. تو اگر یہ ایک بنیاد آپ سے پہلے ابتدا کے اندر چھوٹ جاتی ہے, اس کے بعد آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں, اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے, بہت نمازیں پڑھتے ہیں, ان میں سے کوئی پیغام نہیں ہوتا ہے, آپ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں, مگر وہ جو انبیاء کی جو اٹھائی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے معاشروں کے اندر, وہ ایک جو ہلچل ہوتی ہے جو حق اور باطل کی, وہ کہیں پہ روپوش ہوتی ہے. تو اس سرے کو پکڑ لینا جہاں سے پھر سب کچھ پھوٹتا ہے, جہاں سے پھر سب کچھ نکلتا ہے, اس سرے کو پکڑ لینا اور اس کو تھام لینا اور اس کو پھر اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لینا. تو یہ ہے وہ ابتدا جو آپ کو نماز سے بھی زیادہ اہم ہونی چاہیے, نماز سے بھی پہلے ہونی چاہیے اصولاً, وہ روزے سے بھی پہلے ہے, وہ تسبیحات اور صدقہ اور خیرات اور ذکر اور اذکار اور لمبے لمبے وظیفوں, سب سے پہلے یہ چیز ہے جو کہ اس کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی.